فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں نیچا کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ان کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سلامت رکھ کر کفار کے فریب کو باطل کر کے انہیں ذلیل کر دیا۔ اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ انبیاء آیت نمبر 68 سے لے کر 70 میں گزر چکی ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرما دی تو آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا بے شک میں اس کفر کے مقام سے ہجرت کر کے وہاں جانے والا ہوں جہاں جانے کا میرا رب عز و جل حکم دے، اب وہ مجھے میرے مقصد کی طرف راہ دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام سرزمین شام میں ارض مقدسہ کے مقام پر پہنچے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ ہجرت اور فتنے کے ایام میں گوشہ نشینی کی اصل ہے، اور سب سے پہلے جس نے ہجرت کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی خاطر بھاگتا پھرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہیں جانا اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام کی طرف تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب عز و جل کی طرف جانے والا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔